السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال بہت زیادہ گہما گہمی کا شکار ہے، بڑی افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے، اور ایک ایسا ملک جو آلریڈی بہت سے اکنامک چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہا تھا، اس کو ایک سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، جسے رجیم چینج بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد سے پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور اس کے بعد سے the rest is history۔ ویسے تو بہت سی حکومتیں ماضی میں آئیں گئیں، ختم کی گئیں، شروع کروائی گئیں، اور ایک دوسرے پر الزامات بھی عائد کرتی رہیں سیاسی جماعتیں کہ آپ کو کوئی اور لے کر آیا، آپ کو کوئی اور لے کر آیا۔ لیکن اس بار پاکستانی عوام نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی، اس پر جس قسم کا شدید ریٹیلیشن کا مظاہرہ کیا پچھلے پورے ایک سال سے، جس طرح ہم پاکستانی عوام کو دیکھ رہے ہیں ریاکٹ کرتے ہوئے، ریزنٹ کرتے ہوئے، یہ پاکستان کی 75 سالہ جمہوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس بار پاکستانی عوام، ظاہر ہے اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، عوام اب باشعور ہو چکی ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑی پاور بن کے سامنے آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو باتیں پہلے ڈھکے چھپے انداز میں ڈھکا چھپا لی جاتی تھیں، اب ان کو چھپانا ممکن نہیں رہا۔ اب ہر چیز آرکائیوز میں موجود ہوتی ہے، پہلے وہ صرف ہمارے ٹی وی چینلز کے پاس ہوتی تھی، آج پاکستانی عوام کے اپنے آرکائیو سیکشن میں بہت سا ڈیٹا بھرا پڑا ہے۔ آج جو بھی سیاستدان اپنی کل کی ہوئی بات سے یو ٹرن لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، پاکستانی عوام اس کو کویسچن کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایز وی اسپیک جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب نے حال ہی میں پاکستانی عوام سے خطاب کیا، بقول ان کے اریسٹ سے پہلے یہ آخری خطاب تھا، لیکن شاید پاکستانی عوام کی اتنی کثیر تعداد ان کے گھر کے باہر دوبارہ سے جمع ہو گئی، اور عمران خان صاحب نے جو ایک بہت بڑا پتہ کھیل دیا عین وقت پر، وہ یہ تھا کہ عالمی میڈیا اور مقامی میڈیا کو فوری طور پر عمران خان صاحب نے زمان پارک اپنی رہائش گاہ پر بلایا، انوائٹ کیا، اور کہا کہ عامر میر جو کہ وزیر اطلاعات ہیں نگران پنجاب حکومت کے، وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں 40 دہشت گرد چھپے بیٹھے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ فوری طور پر آپ سرچ وارنٹ لے کر میرے گھر تشریف لائیں، اور آ کر طریقے سے جو قانونی طریقہ ہے پوری چھان بین کیجئے۔ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے اگر میرے گھر میں 40 دہشت گرد گھس آئے ہیں۔ تو عالمی اور مقامی میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز نے عمران خان صاحب کے گھر کا کونا کونا چھان مارا، اچھی طرح دیکھا، ان کے انویٹیشن پر ہی آئے تھے، ان کو کچھ بھی ایسا نہ ملا۔ تو یہ ایک طرح کا کاؤنٹر موو تھی عمران خان صاحب کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے مطابق ابھی جو تازہ ترین سروے ہوا ہے اس کے مطابق 70% ووٹ لینے کی پوزیشن میں عمران خان ہیں، بعد ازاں کوئی جماعت 13% پر کھڑی ہے، نون لیگ غالباً 13% پر ہے، ٹی ایل پی 5% پر، پیپلز پارٹی 3% پر، اور ریسٹ جو ہے وہ جو دوسری انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی صورتحال۔ ذرا آئیے دیکھتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا، اور پھر ہم آج کے اپنے مہمانوں سے بھی آپ کو متعارف کرائیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، کوئی سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو نہیں آنے دینا۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں ذرا آپ کو پہلے یہ گراف دکھا دوں۔ یہ جو آپ کے سامنے، یہ ذرا گراف دیکھیں، یہ ہے سروے کا رزلٹ۔ یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں۔ باقی ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے، ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے۔ جی، ان سب کو خوف ہے کہ اگر الیکشن آگے تو ہار جائیں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو بہت پرانے سپورٹرز تو تھے شروع سے، اور اس کے بعد آپ فارملی جو ہے پالیٹکس میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ باقی تو پالیٹکس پہ بعد میں بات کریں گے، یہ تھوڑے بندے کیوں نس رہے ہیں؟ کوئی پریشر ہے؟ کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جی شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے جی، اس طرح ہے کہ دو قسم کے ہیں۔ جیسے خان صاحب نے کہا
کہ جب پریشر آتا ہے بعض لوگ کسی وجہ سے اس میں جو مجھے جس چیز کا، اور خان صاحب نے نام بھی لیا ہے، عامر کیانی کا افسوس ہے، کیونکہ میں نے پارٹی جب جوائن کی تھی نا تو عامر کیانی، سیف اللہ نیازی اور سردار اظہر طارق، یہ 3 بندے تھے جن کے ساتھ میں نے پارٹی جوائن کی تھی، جن کی وجہ سے کی تھی. تو اس بندے کا افسوس ہے کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. باقی the rest of the people really do not matter. ان میں سے جو جنوبی پنجاب والے ہیں ان کو آلریڈی ٹکٹ نہیں ملا تھا. اچھا یہ ان کو وجہ آلریڈی ٹکٹ نہیں ملا تھا تو ان کا تو مطلب they had to make an impact، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا ہے. بعض لوگوں نے اور نے کیا، جیسے کے پی سے 1-2 نے کیا ہے، اس کا بھی کوئی مسئلے. لیکن ان سب کا جو قد تھا نا وہ عمران خان کی وجہ سے تھا، اس کے وزن کی وجہ سے ان کا قد تھا. میرے اپنی ذات کی حیثیت سے مجھے کوئی 10 ووٹ نہ دے، لیکن عمران خان کا جب وزن میرے ساتھ آ جاتا ہے تو مجھے لوگوں نے سینیٹر بھی بنا دیا، ورنہ شاید کوئی بھی نہ بناتا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ خود تسلیم کریں. نہیں، مجھے دیکھیں تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. مطلب ٹھیک ہے، I might be a very good surgeon in the world، لیکن in the world of politics I am nobody. ٹھیک ہے، سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی وہ نہیں ہے. تو اب رہی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو وہ شخص جس نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی، جس کی آواز کی وجہ سے جو فریڈم آف سپیچ تھا اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا ان کے بات جو کرتے تھے اس کو انہوں نے ہٹایا اور اس کو کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہمیشہ پیروی کرتے ہوئے، مثالیں دیتے ہوئے مدینہ کی ریاست کے بارے میں کہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اکیلا. کیا بات، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اس کی مدد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، مطلب وہ قلم اور وہ لوح تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے. تو جو شخص یہ اکھاڑ سکتے ہیں یہ اکھاڑ لیں. عمران خان کی ذات کو اللہ تعالیٰ کچھ ہونے نہیں دے گا. کہاں سے مدد کرے گا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے اس پہ ایمان ہے. تو آگے پارٹی کا کیا ہونے والا ہے؟ پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، اور اگر آپ دیکھتے جائیں گے، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے پہلے تو بات یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا. آپ لوگوں کے لوگ نہیں شامل، الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ لیڈرز نے انسٹیگیٹ کیا. اس طرح ہے کہ ایک لوگ جا رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہیں، سپورٹرز بھی ہیں، سارے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اب جیسے جب 2-3 سوال ہر ایک کے دماغ میں آتے ہیں کہ وہاں کی سیکیورٹی کہاں تھی. دوسرا اگر آپ دیکھیں جو ابھی نئی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، وہ ایک بندہ ہے سوٹڈ بوٹڈ ہے، وہ خود اندر نہیں جا رہا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے اندر جاؤ اندر جاؤ. اچھا پھر وہی ویڈیو جب دکھاتے ہیں تو شیشے آلریڈی ٹوٹے ہوئے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے. آپ سوال کو کیسے روکو گے؟ اچھا، رانا ثناء اللہ نے آپ کے پہلے سوال کا جواب ویسے دے دیا، اگرچہ وہ پی ٹی آئی کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے اس بات میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی جان بوجھ کر خود ہی ہٹائی تاکہ ہم ان کا اصل چہرہ دکھا سکیں. اگر انہوں نے سیکیورٹی ہٹا دی تو آپ کے اپنے ووٹرز سپورٹرز بھی تو تھوڑا سا اگر رانا ثناء اللہ نے ہماری اصل شکل دیکھنی تھی اور وہ یہ کرنا تھا نا، 25 مئی کو کر لیتا نا، 25 مئی کو کر لیتا. اچھا دوسرا پنڈی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، پنڈی میں یہ ہو رہی تھی کہ ایکچولی لیٹس سے اگر جو جی ایچ کیو آگے ہے تو پیچھے کی طرف ٹیئر گیس کیا کہ لوگ اور اس طرف جائیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ، ہم رانا ثناء اللہ کی بات پہ ہم وزن دیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کون سی بات ابھی تک سچ کہی ہے؟ مطلب یہ کہ حکومت نے جان بوجھ کے سیکیورٹی نہیں ہٹائی، آپ یہ یہ حکومت کی ٹوٹل فیلئر تھے. یہ رانا ثناء اللہ نے سب کچھ پری پلان کیا ہے. یہ پلاننگ رانا ثناء اللہ کی ہے، یہ حکومت کی پلاننگ ہے. رانا ثناء اللہ اور یہ سارے کے سارے دیکھیں، یہ ٹپکل جو گولیاں ماری گئی تھی
آپ دیکھ لیں وہ ماڈل ٹاؤن کے اس لحاظ سے بالکل اسی طریقے سے ابھی بھی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے. نمبر 2 یہ گلو بٹ بیچ میں انوالو تھے سارے, یہ بیچ میں گلو بٹوں کے انفلٹریشن تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ جو بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ گلو بٹ تھے ان کے. آپ کے کسی لیڈر نے انسٹیگیٹ نہیں کیا؟ دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, یاسمین راشد کیا کہہ رہی تھی کہ واپس آئیں, کوئی ادھر نہ جائے, جو اندر وہ کرے ان کو سب سے اکا دکا. اگر آپ سمجھتے ہیں, اچھا ایک اور چیز ہے, فرض کریں میں جا رہا ہوں اور کسی جگہ پہ میں لوٹنے جا رہا ہوں, سب کچھ دو چیزیں, میں وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے کر جاؤں گا, میں وہاں پہ جا کے ٹی وی نہیں توڑوں گا, میں وہاں پہ جا کے یہ کروں گا. موب کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. آپ فرانس میں یا جہاں بھی جب بھی یہ موب جاتا ہے نا وہ چیزیں اٹھا کے بھاگتے ہیں, وہ لوگ جا کے کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ویڈیو بن رہی تھی, جس طریقے سے, مجھے اس میں بہت چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک ہے. اس میں ہوں گے, اس میں ہوں گے ایلیمنٹس ہوں گے, آپ ضرور نکالیں. وہ دیکھیں یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے کوئی سی سی ٹی وی نہ ہو, یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے. وہ سی سی ٹی وی کے نکالیں فوٹیج, لیٹس ڈو دیٹ. جو ذمہ داران ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ضرور پنش کیا جائے, کیونکہ ادروائز تو دیکھیں نا اگر یہ پریسیڈنٹ اس طرح سے سیٹ ہو گیا, آج عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس طرح سے اس حد تک ریٹیلیشن آئی. ایک اور بات ہے, وہ جو کر رہے تھے نا یہ وہ کیا نام ہے اپنے شیر خان صاحب کی جو وہ مجسمے کو اٹھا کے وہ کر رہے تھے نا, کرنل شیر خان کے, اس کے پیچھے وہ پولیس والے کھڑے تھے, وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ, واٹ ور دے ڈوئنگ. وہ بندہ بہت غلط کر رہا تھا, لیکن پیچھے پولیس والے کیا کر رہے تھے, وہ پولیس والے کیا کر رہے تھے, وائی ور دے لائک دیٹ. بالکل دیکھیں سوال اٹھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہاں جی. اور یہ ہم لوگوں کی جو ایک انالیسس جب ہم نے ان چیزوں کو کرنے, دیکھیں اینڈ میں ہم نے جواب دینا. اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں, میرے لحاظ سے یہ لوگ اتنا غلط کام کر رہے ہیں کہ جس لحاظ سے ان لوگوں نے عورتوں کے ساتھ سب کے ساتھ کیا, مجھے نہیں پتا, کم از کم قیامت والے دن میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دیں, میں ان کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے, انہوں نے اس لحاظ سے جبر کر رہے ہیں کہ جس کی معافی بنتی نہیں ہے. جس طریقے سے لوگوں کو, عمران ریاض کو کدھر ہے آج تک پتہ نہیں چل رہا. بالکل دیکھیں یہ ابھی ہم اگلے چیزیں پہلے بھی غلط ہو رہی تھیں, دیکھیں چیزیں پہلے بھی غلط ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے سارے کام صحیح کیے ہیں, لیکن جس پیمانے پہ یہ ہو رہا ہے وہ پیمانہ آج تک کبھی نہیں ہوتا. ہاں 1979 کے مارشل لاء کے بعد یہ ضرور ہوا تھا. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے پی ایس ایف والے, جو کہیں بھی کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے, ان پہ الذوالفقار کا ضرور یہ لوگ دھبا لگا دیتے تھے, ان کو پکڑ کے اٹھاتے تھے, وہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو آج اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے بعض بوڑھے لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیوز, اور جس طرح خواتین کو مطلب میں حیران ہوں کہ یہ بالکل اسی طریقے سے. اور اور افسوس اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مطلب جن کی پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, وہ انہی کے ساتھ مل کے وہی کام کریں جو ان کے لیڈر کے ساتھ ہوا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں ان سے سوال اٹھنا چاہیے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ جو 1979 میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ آج کرے, کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ کیا یہی آپ لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا تھا؟ That is what my question is to all the people party کے جو جیالے ورکرز ہیں, جو کہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, ان سے میرا سوال ہے, آپ کیا کرو گے آج؟ بالکل. ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کلپ دکھاتے ہیں. دنیا نیوز کے صحافی رپورٹر ہیں فہد شہباز صاحب, بڑی دبنگ سوالات کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں رضا ربانی صاحب سے بھی انہوں نے سوال کیے, کچھ بڑے کڑے سوالات کی سے ابھی پیپلز پارٹی کے جالوں سے ڈاکٹر صاحب بھی سوال کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے رضا ربانی صاحب سے کچھ ان پہلوؤں پہ سوال کیے تھے کہ جن کے لیے پیپلز پارٹی جانی جاتی تھی, جن کے لیے ان کے مخالفین بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کی رسپیکٹ کرتے آئے کہ ان کا بڑا فرم پوزیشن ہوتی تھی اس چیز پر. اسی طرح انہوں نے اپنے ایک ریسنٹ وی لاگ میں کچھ بہت ہی اہم انکشافات کیے ہیں
جن کا ایک سنپٹ ان کے ویلاگ میں سے میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر ڈاکٹر صاحب سے اس پہ تجزیہ بھی لیں گے۔ جی، تو آپ نے فہد شہباز صاحب کی ساری ناظرین گفتگو سنی۔ حنیف قمر صاحب صحافی ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ خود سنی ہے انہوں نے یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد ازاں فہد شہباز صاحب کا یہ دعویٰ ہے جو دنیا نیوز کے صحافی ہیں کہ جی ہم نے یہ کنفرم بھی کیا اپنے ذرائع سے، یہ ساری باتیں درست ہیں، اور بھی لوگوں نے اسے کنفرم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذرائع کے مطابق یہ خبر چل رہی تھی کہ یا کم از کم میڈیا پر چلوائی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائے جانے کے حق میں نہیں، اور وہ سیاستدانوں کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹ کی بجائے سول کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، اور ایک سافٹ کارنر ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے میاں صاحب کی جانب سے ان بیانات کے مطابق جو میاں صاحب کے حوالے سے میڈیا پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، لیٹس سپوز اگر میاں صاحب نے یہ کہا ہے تو اچھی بات کہی انہیں، وی مسٹ بالکل اپریشیٹ دیٹ تھنگ کہ انہوں نے یہ کہا ہے، پازیٹیو بات جو بھی کرے۔ اگر حالانکہ مجھے تھوڑا سا ذرا ایک ایلیمنٹ آف تھوڑا سا وہ کوشچن مارک ضرور ہوگا، باقی رہ کے یہ جو ان کی لینگویج ہے نا ٹھوکنے والی، یہ مریم نواز اور ان کی وہی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ عمران خان کے خلاف جو کیسز کر رہے ہیں 150 کیسز ہیں اور سارے فریولس کیسز ہیں، اس کے اوپر کون سا جج ہے جو اس کے اوپر کسی کو سزا دے گا؟ القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، القادر ٹرسٹ بہت پہلے ہو گیا تھا ان چیزوں سے۔ اور رہی بات یہ عمران خان کی بات، دیکھیں عمران خان وہ شخص ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ باقی چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ رانگ نمبر ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے یہ رانگ نمبر ہیں، جماعت یہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان وہ شخص ہے جس کے اوپر اس کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یار اس بندے کو اندر مت آنے دو کیونکہ یہ میری باتیں باہر لوگوں کو وہ دیتا ہوتا ہے۔ اور یہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں سے، یہ سارے رانگ نمبر ہیں۔ ان کا تو عوام بھی ظاہر ہے، عوام نے ان پر عدم اعتماد کر کے عمران خان کو 2.25 کروڑ ووٹس ملے تھے 2018 میں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پہ تو لوگوں نے اعتماد کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن تھے، جو نظریاتی لوگ تھے، عمر چیمہ کی طرح کے لوگ، ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے سارے دورے حکومت میں وہ اگنور ہوتے رہے، بعد میں اینڈ پہ چلیں عمر چیمہ کی ان کو قدر آ گئی، کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی بعد از نظر بڑی لیٹ قدر آئی۔ ابھی بھی عامر کیانی یقیناً ان کے پرانے ساتھی ہیں اور وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ان کی ابھی چھوڑنے کی، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو کہ نظریاتی کارکنوں کو اور جنرل کینڈیڈیٹس کو اگنور کر کے خان صاحب نے جن فصلی بٹیروں کو چانس دیا، تو پھر جو تنقید ہوتی ہے آپ لوگوں پر کہ پی ٹی آئی میں اور باقی سیاسی جماعتوں میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آج تو فصلی بٹیرے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور میں نے خان صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے بالکل ان الفاظ میں کہا تھا کہ عمران بھائی آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال دیتے ہیں اور آپ ہر وقت ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کور ٹیم بدلی ہو۔ بالکل صحیح۔ اور خان صاحب ایگریڈ ٹو دیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے سینیٹرز آئے ہیں 98% آپ کے پرانے سارے ورکرز آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے آنکھیں کھولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو گراتا ہے اٹھانے کے لیے اگر آپ کے اندر جذبہ ہے۔ اور خان وہ بندہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا، جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے، they can't match the acumen of عمران خان۔ عمران خان ایکچولی اسٹیٹس مین ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے کہ یہ بہت سادہ آدمی ہیں، لیکن وہ اس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے۔ بالکل صحیح۔ آخری کویشچن ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے 72 اراکین اسمبلی جو قومی اسمبلی سے جنہوں نے استعفے دیے تھے پی ٹی آئی کے، ان کے استعفوں کی منظوری کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اب اس صورتحال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اسپیکر صاحب کیا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کل ہمارے چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ تو کسی صورت بھی واپس نہیں ہو سکتا، وہ تو منظور ہو گیا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ آگے کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بات اس طرح ہے، سیدھی بات ہے، اگر ان لوگوں کے دل میں
چور نہیں ہیں. اگر پی ڈی ایم پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان کو ڈسٹروائے کرتے جا رہے ہیں, تو اگر پی ڈی ایم کے دل میں چور نہیں ہے, ان کے اندر وہ خوف نہیں ہے جو عمران خان نے جس کا ذکر کیا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کو آنے دیں اینڈ لیٹ دا پروسیس. اگر کسی جگہ پہ سٹیل ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھنے دیں. لیکن اگر ان کو خوف ہے, بلکہ خوف سے زیادہ ڈر ہے کہ یار یہ تو ریالٹی ہے, 70% تو وہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں 80% پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور ابھی اس کے بعد تو نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سپورٹر تھے, اب ہم کٹر سپورٹر ہو گئے ہیں. اس سب کے بعد, ان سب کے بعد وہ کہہ رہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کے کٹر سپورٹر ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پاکستان کا فائدہ ہو تو لیٹ اٹ گو تھرو. اور یہ جو 2 نمبر بندے بیٹھے ہوئے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, ان لوگوں کو ہٹائیں, جنرل لوگوں کو بلا کر لے کر آئیں, اور اس کے بعد وہ کریں. اگر انہوں نے منظور کیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس کو قلعدم کر دیا نا, تو منظور نہیں ہوا. انہوں نے کہا ان کو بلا کے انڈیویجول لا کے کرو, وہ بندہ خود آ کے کہے کہ یار میں نہیں دیتا, تو پھر آپ منظور کیسے کرو گے؟ سو لیٹ اٹ گو, لیٹ سینٹی پریویل. یس, ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے پرومیننٹ صحافی عمران ریاض خان 1 ہفتے سے زائد ہو چکا ہے, 10 دن ہو گئے ہیں ان کو لاپتہ ہوئے, کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. کورٹ میں پولیس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بھی عجیب و غریب سے بیانات دیتے ہیں, کبھی 48 گھنٹے کی مہلت مانگی جاتی ہے تو کبھی مزید ٹائم مانگ لیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب تک عمران ریاض خان کو کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا جا سکا. اس میں بہت سی خطرناک اسپیکولیشنز بھی کی جا رہی ہیں, اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جی عمران ریاض خان صاحب کی سیگمنٹ میں. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, پی ڈی ایم کی جو موجودہ صورتحال ہے, اور جس طرح سے ابھی عمران خان ورسز آل جو چل رہی ہے, ایک پولیٹیکل وار چل رہی ہے, اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی. اب ذرا بات کریں گے جی عمران ریاض خان صاحب پہ, اور اس ساری جو پولیٹیکل وار ہے اس پر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جس سے ان کی اپنی ہی حکومت جو ہے وہ ذرا مشکل میں پڑ گئی, اور ایسا تاثر آیا کہ جیسے پہلے سے ہی پری پلانڈ ہے یہ سب کچھ, جو ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے سر تھوپنے کی کوشش ہے. اس کو بہت سے لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا پر سوال بھی کیا, اور پھر خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بیان ہے, وہ پروگرام کے اگلے حصے میں چل کے ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے ذرا ہم قانونی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب انتظار حسین پنجوتھا صاحب. انتظار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو عمران ریاض خان صاحب کی گمشدگی ہے جس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, کبھی پولیس کوئی بیان دیتی ہے, کبھی کوئی دیتی ہے, کبھی 48 گھنٹے کا وقت مانگا تھا آج سے 3 دن قبل ڈی پی او صاحب نے, اور اس کے بعد 48 گھنٹے گزر گئے, اس پر مزید اب 28 گھنٹے گزر گئے ہیں ایز وی اسپیک. ابھی تک عمران ریاض خان کی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی, اور ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو یہ کہ عدالتی ریکارڈ سے, عدالتی تحویل سے وہ ویڈیو بھی غائب ہو گئی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج, جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ عمران ریاض خان کو جیل سے 2 نقاب پوش لے کر جا رہے تھے. کیا کہیں گے اس ساری صورتحال میں؟ متی اللہ جان اور دیگر صحافیوں نے اس پر بڑے ویلڈ قانونی سوالات بھی اٹھائے ہیں. آپ بطور ماہر قانون اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ بہت شکریہ مدیہ. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح سے عمران ریاض خان جیسی آواز کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو ٹریٹمنٹ ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے مختلف طرح سے, وہ یقینی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بھی ہم کنڈیم کریں وہ کم ہے. اور آپ بات ہے اس کیس کی طرف پرٹیکولرلی, تو یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو اور صحافیوں کو اور جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں ان کو اس طرح سے غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب لوگ وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم سب ایک ہی
ملک کے رہنے والے ہیں، فوج ہو یا ایسی جماعتیں ہوں یا صحافی ہوں، یہ سب پاکستان کے چاہنے والے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہونا یہ ایک اچھی معاشرے کی ایک نشانی ہے. اب آپ اگر اس کے اوپر آپ لوگوں کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ان کے اوپر تشدد کریں گے تو اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. آپ کی سوسائٹی میں جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں یہ آپ کے مستقبل کی ضمانت دیتی ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ضد یا اناج، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن اس سے ملک جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. قانونی طور پہ کیا کر سکتے ہیں عمران ریاض خان اس وقت؟ قانونی طور پر ان کی جو ٹیم ہے، جو وکلا کی ٹیم ہے، آپ بطور ماہر قانون، کیونکہ ظاہر ہے میں خود بھی پرسنلی بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں کہ ہمارے فیلو جرنلسٹ ہیں، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور پرسنلی جب بھی مجھے اپنے کریئر میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے، کسی نے مجھے میرے نظریات کی وجہ سے اگر ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، تو عمران ریاض خان، ارشد شریف، یہ لوگ تو چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے ہمارے آگے. آج جب یہ مشکل میں ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہ کوئی جرم نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ گفتگو نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. وہ تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بہت حامی ہیں. سب سے زیادہ جو عمران خان کے پسندیدہ شخصیت عثمان بزدار، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان پہ پنجوتا صاحب جتنی تنقید عمران ریاض خان نے کاغذات لا کر کی، ثبوتوں کے ساتھ کی، اب عمران خان اس کو سنے یا نہ سنے وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ایکشن لیتے ان کے خلاف نہ لیتے الگ بات ہے، نیب اب کچھ کرتی ہے نہیں کرتی دیٹس another story. لیکن عمران ریاض خان نے تو اپنی پوری صحافتی ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی. What can we do for him as a nation? دیکھیے جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. عمران ریاض خان ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے اور جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی غلط ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو غلط کہا. جہاں انہوں نے دیکھا عثمان بزدار غلط ہے، انہوں نے عثمان بزدار کو غلط کہا. جہاں پہ پرویز الہی غلط ان کو لگے، انہوں نے پرویز الہی کو بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس میں پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب اور ان کے درمیان ایک ٹویٹر کے اوپر وار بھی چل رہی ہے. بالکل. تو چیزیں آپ کو شو کرتی ہیں کہ وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کوئی عہدہ لے لیا ہو یا ان کے پینل پہ آ گئے ہوں. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کیا تو اس میں کوئی ادا کیا ہے. اب یہاں پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے ہو رہی ہے کے خلاف آواز اٹھائیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قانونی طور پر اگر آپ کو کسی مقدمے کے اندر وہ وانٹڈ ہیں تو آپ اس مقدمے کو سامنے لائیں، اس مقدمے کے مطابق ان کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وہ کریں. کیونکہ قانون کے مطابق اگر کسی سرکاری ادارے نے ان کو ارسٹ کیا ہے، تحویل میں لیا ہے، تو پھر ودن 24 آورز آپ نے اس کو سامنے لانا ہے. اگر ایم پی او کے تحت آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے تو آپ ایم پی او کے تحت بتائیں گے کہ آپ نے اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، کون سے ڈسٹرکٹ جو آپ کے کمشنر ہیں اس کے آرڈر سے ان کو آپ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، رول آف لا کی بات کریں گے، تو سب کے لیے برابر ہوگا اور سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنا ہو اور اس مقدمے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہو تو آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کر یہ گفتگو کبھی بھی نہ کر رہے ہوں. ہم دیکھیں پھر اس کے بعد وہ پھر قانون کا معاملہ ہے، تفتیش کا معاملہ ہے اور وہ ان اداروں کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جوڈیشری بھی موجود ہے. اگر ان کے خلاف ایویڈنس پروسیکیوشن کے پاس ہوگا تو ان کو سزا ہوگی. اگر پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہوا تو ان کی کلین اکویٹل ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ جو آئین ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو دا لا. تو یہاں پہ لا جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو ہم ہماری ذمہ داری عمران ریاض خان ایک کردار کے لیے نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس قانون کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. قانون کے اوپر عمل درآمد ہر صورت لازمی ہے، وہ ہونا چاہیے. باقی کچھ ہو نہ ہو، قانون اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہیں قانون کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا پنجوتا صاحب، ہمیں یہاں پہ ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور پھر I'll come back to you again.
बैरिस्टर गौर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस दिन मौजूद थे जिस दिन ये मार्का हुआ, इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया, जिसको बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया। आपने ये सारा गैर कानूनी अमल, खिड़कियां दरवाजे टूटने का अमल, और जितनी नईम हैदर पंजोथा साहब, खान साहब के जो लॉयर हैं, वो बल्कि खूनो खून ज़ख्मी भी हो गए, लहू लुहान हो गए। आप उस सारी सूरत हाल में वीडियो कैप्चर कर रहे थे, और जाहिर है कि ये बड़ा हेल्पफुल था पाकिस्तानी अवाम तक ये ख़बर पहुंचाने में कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ। अभी एज वी स्पीक, अब से कुछ घंटे कबल इमरान खान साहब को जो हुकूमती टीम ने कहा कि जी हम मुलाकात करने आए हैं, कोई सर्च ऑपरेशन करने नहीं आए, अगरचे इसको सर्च ऑपरेशन का ही कहा जा रहा था कि होगा। 40 दहशत गर्दों की इमरान खान साहब की रहायशगाह पर उनको पनाह देने का जो इल्ज़ाम आयद किया है पंजाब हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और अब जिस मेस में इमरान खान साहब को साफ नज़र आ रहा है कि डिलिबरेटली फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, इसको बतौर वकला आप लोग कैसे ट्रीट करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम किसी भी सियासतदान के साथ इस किस्म के मजाक होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी साहब हो। क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सब लोगों के साथ डील होना चाहिए। इमरान खान साहब तो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है और उसकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, और द वन एंड द ओनली पर्सन है जिस पे कभी कोई इस किस्म का केस नहीं बना था। लेकिन गुज़श्ता 9 महीनों में मौजूदा हुकूमत ने जो कार्रवाई की है, चाहे वो पहले फॉरेन फंडिंग हो, फिर तोशाखाना के केसेस हो, फिर सेडिशन के केसेस हो, फिर दहशतगर्दी के मुकदमात हो, फिर तौहीन के मुकदमात हो, फिर क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। और आखिर में ये कि ये सिर्फ एक नहीं था कि एक दिन उन्होंने शीशे तोड़े और फिर आए और लेके गए, नहीं, इसके पीछे एक प्रॉपर बैकग्राउंड था, और वो प्रॉपर बैकग्राउंड के एक वक्त पे नहीं था। पहले वक्त ये था तोशाखाना के लिए वो आ रहे हैं, हमने अपने खदशे का इजहार कर लिया कि जितने लोग होने चाहिए, तो ये तो सिर्फ 2 गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और इतनी ज्यादा तादाद में आप एफसी को और रेंजर्स को ला के डिप्लॉय कर चुके, आप करना क्या चाहते? आप यकीन करें कि हम जब जुडिशल कम्प्लेक्स चले गए और जुडिशल कम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर में तकरीबन 12 कोर्ट से नीचे जो कमरे हैं, उनके दोनों साइडों में जिस तरह हॉस्पिटलों में जगह होती है, बरामदा होता है, उतनी सी बरामदा में। लेकिन जब हम बाहर से कोर्ट की तरफ जाते थे तो हम उनको कहते हमें थोड़ा सा रास्ता दे। अब इतनी सिक्योरिटी कमरे के अंदर और बरामदे में आपको क्या जरूरत थी? फिर आप उनकी वीडियो देखे, जब गेट खुल जाता है और उस पर जो शेलिंग हो रही है और उस पर जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये क्यों हो रहा था? और इसको छोड़कर कि आप जब उसके बाद देखते हैं कि जिस वक्त भी वो मूव करते हैं, जिस तरह पीटीएम ने अभी जलसा किया, आपने देखा जिस तरह पीटीएम का जलसा है, खान साहब को इतने लोग रिसीव करने आते थे, शौक से आते, गुलफाशी करते थे, वो लोग आते थे, तो ये पीछे से 144 करके कहते थे ये 10 मुकदमे और बने और सारी की सारी लीडरशिप करती थी। ये तो आपके पंजोता साहब आपके साथ ऑनलाइन है, मैंने अभी सुना, उनसे पूछ लें कि इन लोगों ने तो दिन रात वहां बैठ कर के अपनी लीडरों के लिए बेले करते रहे, तो इसके पीछे था। फिर वो खान साहब जिस वक्त आए, हाईकोर्टों में आए, तो हमने हाईकोर्ट को कहा कि सर जरूरत से ज्यादा आपके सामने सिक्योरिटी रखी गई है। फिर हमने खदशे का इजहार किया कि सर हमारे डेंजर एक्सपोजर करो, मेरे ऊपर अटैक हुआ है, उसको थोड़ा कम कर ले, हमें गाड़ी आने की इजाजत आएंगे अंदर। और उस दिन तो स्पेसिफिक, तो ये पूरा एक प्लान था जिसके तो वक्त ये करना था। खान साहब कह रहे थे अगर उसको अरेस्ट ही करना था और तोशाखाना में करना था तो सिर्फ एक आईओ आ जाता, हमारे स्टोर से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो गौर साहब बिल्कुल ये तो हो गया, और इस पर जाहिर है कि पूरी कौम उस वक्त दम बखुद देख रही थी कि हो क्या रहा है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब को गिरबान पकड़ कर ले जा रहे थे, तो जाहिर है कि वो आलमी मीडिया जिसमें हमेशा पाकिस्तान ने बड़े फ़ख्र से जिसको बताया और जिसने दुनिया को बताया आलमी मीडिया ने कि जिस तरह इमरान खान ने तौहीने रसालत का केस हो, ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं, जिस तरह से इस्लामोफोबिया को जो है एक ढाल बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जाता है, तो इमरान खान ने हमेशा उन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। अब ऐसे शख्स को पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ट्रीट किए जाना यकीनन एक बड़ा अजीब से वो मनाजिर थे। आगे क्या सूरत हाल है, दोनों से पूछूंगी, बारी बारी बता दें। पहले पंजोता साहब से पूछ लेते हैं, फिर आप, I'll come back to you। पंजोता साहब, अब इमरान खान साहब को कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का किस केस में आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा लग रहा है? पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है कि किन बेसिस पे वो अरेस्ट हो सकते हैं अगर उनको करने की कोशिश की जाए।
دیکھیے ملیہ، یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا کہ اس وقت تک جتنے نون کیسز سب میں خان صاحب بیل کے اوپر ہیں اور ضمانت ان کو عدالتوں کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اور کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ پنجاب حکومت بار بار یہ کہہ بھی چکی ہے، خاص طور پر ابھی اگر آپ دیکھیں کہ 9 مئی سے 12 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے اوپر صرف لاہور کے اندر 38 FIR درج کی گئیں، جن میں صرف 3 جو ہیں وہ خان صاحب کے اگینسٹ وہ ابیٹمنٹ کے چارجز جو ہیں وہ لگائے گئے۔ تو ان میں خان صاحب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی تھی، اور آج ہم نے ان کو پروڈیوس کیا تھا بفور اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور، اور وہاں سے 2 جون تک ان کی ان مقدمات میں بھی ضمانت ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے رکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مقدمہ اس وقت آن ریکارڈ نہیں ہے۔ کوئی ہڈن کیس ہو تو اس کا ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن آن ریکارڈ جتنے کیسز ہیں جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور پروسیکیوشن کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مختلف ادارے جو ہیں، جس میں نیب ہے، جس میں FIA ہے، جس میں پولیس ہے خاص طور پر، تو ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کے اندر خان صاحب کی گرفتاری کی جا سکتی ہو۔ بالکل صحیح۔ آپ نے ایک اور چیز کہی کہ آگے مستقبل کیا ہے، تو میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، اور ہم ہمیشہ جو ہے گور صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی یہ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم نے تو خان صاحب سے ہمیشہ ایک ہی بات سنی ہے کہ جی دیکھیں قانون کیا کہتا ہے، مجھے قانون کے مطابق آپ چلائیں، اور خان صاحب ہمیشہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مہینے سے جس طرح سے ہر جگہ وہ گئے ہیں، ہر عدالت میں گئے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے فورم تک گئے ہیں، ان کو گولیاں لگیں، ان کو وہ زخمی ہوئے، اس کے باوجود ان زخموں کے ساتھ بھی وہ عدالتوں میں آئے۔ لیکن عدالتوں کا احترام ہو یا رول آف لا ہو یا قانون کے اوپر عمل درآمد ہو، وہ کسی جگہ رکے نہیں ہیں۔ تو جو اگر آپ ایک ون لائنر آپ مجھ سے سننا چاہتی ہیں تو قانون کے اوپر عمل درآمد ہی ہوگا مستقبل میں بھی انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ۔ گور صاحب بریک پہ جانے سے پہلے لاسٹ کویشچن، سیم کویشچن ٹو یو، خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ تو وہ کن گراؤنڈز پہ کر سکتی ہے؟ گور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ناظرین، لگتا ہے گور صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی اچھا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آواز آ رہی۔ جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہی جو پنجوتا صاحب سے میں نے سوال کیا بریک پہ جانے سے پہلے، کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ عمران خان صاحب کو اگر گورنمنٹ اریسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، پولیس کو بھیجتی ہے، تو کن گراؤنڈز پہ اریسٹ کر سکتی ہے؟ یور ٹیک آن دا میٹر۔ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں تو ایسا اندازہ نہیں ہے کہ کس گراؤنڈ پہ کر سکتی ہے، لیکن جب بھی گورنمنٹ اریسٹ کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی فالس کیسز بنے۔ آج تک جتنے بھی کیس بنے اس کا میں بتاؤں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، پیپلز PTI اور PML ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، اور خان صاحب بیٹھے ہوئے زمان پارک میں، اس FIR میں خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ PTI کے ورکر نے PML ان کے ورکر کو تپڑ مارا ہے، اس میں دہشت گردی کا دفعہ ڈال دیتے اور کہتے ہیں خان صاحب یہ آپ کے ایما پہ ہوا ہے۔ ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں ہم گئے اور ہم نے FIR کروائی۔ تو گورنمنٹ اگر اریسٹ کرنا چاہتی ہے اور ان کا یہی پلان ہے تو وہ تو کسی بھی چیز میں کر دے، جس طرح فواد چودھری صاحب کے بارے میں ابھی آیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی گملہ توڑا ہے کہ کچھ توڑا ہے، اور وہ بھی کہاں پر؟ ملتان میں۔ اب وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ تو give the dog a day, bait them and kill him، ان کا تو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اگر ایسے ہوتا ہے تو دیکھو نا، یہ غیر قانونی کام ضرورت سے زیادہ ہو گئے۔ 100 سے زیادہ FIR ہے کہ ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ Enough is enough, now it should come to an end۔ لیگلی کوئی جواز نہیں ہے خان صاحب کو کسی بھی صورت میں اریسٹ کرنے کا۔ یہ جو کچھ کریں گے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ دونوں معزز مہمانوں کو جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ آفٹر دا بریک، سی یو آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج بلوچستان میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سراج الحق صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے قافلے کے بالکل قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ غالباً یہ ان پر اٹیک تھا، یہ ایسا حملہ تھا جس میں شاید ان کی جان لینے کے لیے کوشش کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سب پاکستانی شہریوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔
افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک شخص وہاں پر شہید ہو گئے جو قافلے میں شامل تھے، اور 6 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے اب تک کہ وہ زخمی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد صحت یاب کریں. ناظرین، پاکستان کی پالیٹکس اس وقت ایک ایسے کروشل جنکچر پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی سائیڈ بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ جیسا رانا ثناء اللہ صاحب نے ریسنٹلی ایک اپنے انٹرویو میں کہا نا کہ اب یا یہ بچیں گے یا ہم بچیں گے. ہمیں یاد آتا ہے کہ کسی زمانے میں جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے، مرحوم فرماتے تھے کہ قبر ایک ہے اور لوگ 2 ہیں. سو یہی کچھ صورتحال آج پاکستانی پالیٹکس کی ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ ایسی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آج پاکستانی عوام بہت باشعور ہے. الحمدللہ ہم یہ جتنا بھی دیکھتے ہیں نا کہ ٹویٹر سپیٹس آپ کو نظر آتی ہیں، لوگوں کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، ایک دوسرے سے تو میں کرتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو جو ماضی تھا اس میں جتنی بے حسی اور صفاقی تھی، آج اگر آپ عوام میں جنرلی دیکھیں، جو کہتے ہیں نا بڑی پولرائزیشن ہو گئی، میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے، میں بالکل اختلاف کرتی ہوں، اور میرے پاس ثبوت ہے اس بات کے. کوئی پولرائزیشن نہیں ہو گئی. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جہاں پر اپنی پارٹی میں جو چیز غلط نظر آتی ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو، وہ جرأت کرتا ہے سوال کرنے کی. تو اس کو پولرائزیشن نہیں کہتے جناب، اس کو شعور کہتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی جو آپ کو غلط بات لگے اس کو بھی کال آؤٹ کریں، اور جو آپ کو اپنی سیاسی جماعت جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی جہاں پر جو غلط لگے آپ کہیں کہ جی یہاں پر بہتری کی گنجائش ہے. سملرلی آپ کو اداروں کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے ادارے اس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں، یہاں پر بہتری کی گنجائش ہے، تو تمیز، طریقے اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بڑے ریسپیکٹفلی اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہاں البتہ یہ کوئی کہیں کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے جائیں، یا پاکستان کی جو ریاستی املاک ہیں، جو سرکاری املاک ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکرز کریں یا ان کے درمیان ان کے ہجوم میں گھس کر کوئی شرپسند عناصر کریں، جو بھی کریں، اس کی سختی سے مذمت کی بھی جانی چاہیے، اور اس کے جو شرپسند عناصر اس میں انوالوڈ ہیں ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جانا چاہیے. لیکن اس میں اب غور طلب بات یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، جن کو کرنا چاہیے، اس کا فورو انالیسس کرنا چاہیے اور پکڑنا چاہیے ان ذمہ داران کو، وہ کتنے سیریس ہے اس حوالے سے. عمران خان صاحب کی جب غیر قانونی گرفتاری ہوئی تو اس پر ظاہر ہے پاکستانی عوام بہت مشتعل تھی. چلو آپ کا غصہ جتنا بھی ہے، آپ زبانی کلامی جو غصہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بعد ازاں کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی. جتنا بھی آپ کو غصہ ہو، لیکن عمران خان نے تو کبھی بھی اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو یہ تعلیم نہیں دی تھی جو ہوا. اور بعد ازاں پھر ان کے سپورٹرز کئی ویڈیوز بھی سامنے لائے، ویڈیو ثبوت کہ یہ دیکھیے یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اسپیسیفک بیلٹ کے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر کیا، جو بڑے جیسے ٹرینڈ ہو، ماہر ہوں، تو یہ ہمارا نام استعمال کر کے، ہمارا کندھا استعمال کر کے یہ شر پسندی کے جو مظاہرے ہیں وہ کیے گئے. اب اس میں ہماری حکومت وقت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی قسم کے کوارٹر سے ڈرے بغیر، اللہ کا خوف کھا کر آپ بالکل صاف شفاف تحقیقات کریں. جو آپ کو اس میں ملوث پایا جاتا ہے اس کو آپ نے جو ہے ضرور سزا دیں. اس لیے کہ اگر آپ نے آج ان کو نہ پوچھا جو شرپسند عناصر تھے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب بات کر رہے تھے، سینیٹر صاحب، کہ جو ویڈیو بنائی گئی تو اس میں کچھ کھڑکیاں آلریڈی ٹوٹی ہوئی تھیں، تو جس نے جو بھی کیا، جس کا جو بھی کردار تھا وہ سامنے آنا چاہیے. طارق فضل چودھری صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک گفتگو کی خواتین و حضرات، اور طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں وہ موجود تھے. اس میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ انکشاف کیا ہے، اور اسی انکشاف میں سے کاشف عباسی صاحب جو کہ سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ نکالا. اب یہاں سے ایک بڑی اہم ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے. یہ ذرا سنتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے کیا کہا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو لوگ آج ان کے گھر سے برآمد ہوئے زمان پاک سے، وہ لوگ بتائیں گے کہ ان کو ڈائریکشنز کس نے دی. ہو گئے کوئی زمان؟ وہ جو لوگوں نے کنفیشنز کی ہیں جی، ابھی وہ برآمد نہیں ہوئے. جی اب وہ لوگ بتائیں گے. انہوں نے ٹی وی ہوتے بعد برآمد ہونے سے کچھ جی
یعنی یہ پرسوں رات کا کلپ ہے ناظرین، اور یقیناً میں کل یہ اپنے شو میں کلپ چلاتی اگر میرا کل ہوتا پروگرام، لیکن چونکہ ہم فرائیڈے ٹو سنڈے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو آج میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ زمان پارک پہ کس طرح سے وہ ملنے تھے لوگ جن کو دہشت گرد کے طور پر لیبل کر کے لے جایا جانا تھا۔ یہ سارا پلان طارق فضل چودھری صاحب پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ پکڑ لیے گئے ہیں دہشت گرد، اور اب وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کی ہدایات پہ یہ کچھ کیا۔ تو کاشف عباسی صاحب نے جب پوچھا کہ کیا پکڑ لیے گئے ہیں، تو طلعت حسین صاحب نے کہا کہ وہ جنہوں نے انکشاف کیا ہے، انکشاف کرنا ہے، نہیں ابھی نہیں برآمد ہوئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ غور کریں گے کہ چلتے چلتے ہم اتنی دور آ گئے ہیں اپنی ان سیاسی جماعتیں اپنی اس نفرت میں اتنا دور عوام کو بھی کھینچ کر لے آئی ہیں کہ آج ہم صرف اپنا پوائنٹ پروو کرنے کے لیے اور خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ جس نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس دن، جس نے عمران خان کا نام لگا کر یہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی سپورٹر ہے یا وہ شرپسند عناصر تھے یا وہ عام عوام ہے، جو بھی ہے اس کو ضرور سوال پوچھا جانا چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ سوال ہمارے جو موجودہ وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، پروڈیوسر صاحب ذرا ان کا کلپ چلائیے، پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے۔ خواجہ آصف صاحب، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو جو ہے پروڈیوسر صاحب لگائیے جی۔ نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کنوکشن، کون سا کانوکٹ پہلے انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا۔ چل نہیں تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا، میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا۔ جی تو آپ سن رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو جیل سے لندن بھجوایا گیا، یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا، اور کورٹ آرڈر بھی انہوں نے کروایا۔ بھی اتنا سنگین الزام ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو حکومتی ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بٹھا کر، اور پھر جو اپوزیشن کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بٹھا کر پہلے ذرا اچھی طرح ان کی پوچھا جائے، سوال جواب کیا جائے کہ جو یہ آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ ہی کی گفتگو کی بنیاد پر پھر آگے سوشل میڈیا پر عوام میں بحث چھڑتی ہے، اور جو آپس میں عوام دست و گریباں ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو حکومتی ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور خواجہ آصف صاحب سے پاکستانی میڈیا کو یہ سوال کرنا ہوگا۔ میں تو اپنی صحافتی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، میں خواجہ صاحب سے اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے سوال پوچھتی ہوں کہ خواجہ صاحب، آپ نے کس بنیاد پر اتنا سنگین الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر لگایا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ پروو کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس ہے جس سے سپورٹ کر سکیں آپ اپنے اس کلیم کو؟ مجھے اس جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے اداروں پہ بات کرتے رہے، نہیں جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اس پہ تو میں نے ابھی کہا نا کہ ضرور ہونی چاہیے انویسٹیگیشن بھی، اور کیفر کردار تک پہنچائیں جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، لیکن پاکستان کے اداروں پہ اس طرح کا سنگین الزام لگانا کہ ایک شخص کو جیل سے لندن بھجوانے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اس پر بھی باقاعدہ تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے۔ اس پر بھی پاکستانی عوام میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ خواجہ صاحب کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ آپ سے کل رات 8 بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔